ابو عبداللہ نے شوف العروس میں لکھا ہے کہ ایک روز واقعہ کربلا کا کہیں تذکرہ ہو رہا تھا، اور ایک بندے نے کہا کہ قتل حسین میں جو بھی شریک ہوا اس کو اللہ نے کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ضرور کیا۔ یعنی صاحب کتاب دراصل یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں جو بھی شریک ہوا، دشمن مظلوم کربلا ٹھہرا، تو وہ اس واقعے کے بعد ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی بلا میں، آفات میں مبتلا ہوا۔ یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہیں کہ ایک شخص جو وہاں موجود تھا وہ فوراً بول پڑا، اس نے کہا میں بھی شریک تھا، لیکن میں تو آج تک کسی بلا کا شکار نہ ہوا، مجھے تو آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھے تو کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہوئی، واقعہ کربلا میں تو میں بھی شریک تھا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہی باتیں ابھی اس نے ختم ہی کی تھیں کہ چراغ بجھنے لگا، یعنی جو چراغ وہاں رکھا ہوا تھا وہ بجھنے لگا۔ جو لوگ بیٹھے تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے اٹھا، کیونکہ جگہ اس کی تھی، بیٹھک اس کی تھی، وہیں پہ تذکرہ چل رہا تھا، تو چراغ کو بھی اسی نے ہی ٹھیک کرنا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور چراغ کو ٹھیک کرنے لگا، یا اچانک چراغ سے کوئی ایسی ظالم آگ بھڑکی کہ اس کو مکمل لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی اس آگ نے اس شخص کو جو ظالم تکبر مغرور بن رہا تھا، تکبر کر رہا تھا کہ کربلا کے واقعہ میں شریک تھا لیکن مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئی، تو وہ چراغ کی آگ اتنی بھڑکی کہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ہر چند بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ نہ بجھی۔ فرات کے قریب تھے، بیٹھے ہوئے فرات کے قریب تھے، تو اس نے اپنے آپ کو دریائے فرات میں گرا دیا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جس وقت وہ پانی میں ڈبکی لگاتا تھا، وہ آگ جو تھی وہ پانی پہ آ جاتی تھی، اور جس وقت وہ باہر نکلتا تھا وہ آگ اس کو پھر اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اتنی بار ایسا ہوا، اتنے دفعہ اس نے پانی میں غوطے کھائے کہ اس کی سانس تیز ہو گئی، بالآخر سر باہر نکالتا، آگ پھر اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بندہ دریائے فرات میں فنار و سکر ہو گیا۔